پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے، بجلی کے بلوں نے برا حال کر دیا ہے، حکمران رسک نہیں لیں گے ایسے میں انتخابات میں جانے میں۔ آپ کو لگتا ہے ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو آپ کو گزشتہ دنوں بھی کہہ چکا تھا کہ مردم شماری جو ہے وہ ایشو بنے گا۔ اب کل مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور میری اطلاع کے مطابق اس میں فیصلے جو ہوتے ہیں کنسنسس سے ہوتے ہیں، شاید اکثریتی فیصلے نہیں ہوتے، اور مردم شماری پہ 35 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور بات یہ کہ مردم شماری کچھ پارٹیز نے اس پہ ریزرویشن ظاہر کی تھی، اور میں حیران ہوں کہ خود پیپلز پارٹی نے نئی مردم شماری پہ ریزرویشن ظاہر کی ہوئی ہے، لیکن کل جو ہونے والا فیصلہ ہے وہ یہی ظاہر کرتا ہے کہ فیصلے اب نئی مردم شماری کی بنیاد پہ ہوں گے۔ اور میں نے تو آپ کو گزشتہ ہفتے یہ بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن مجھے فروری مارچ میں، کیونکہ مارچ میں پھر سینٹ کا الیکشن ہے اور سینٹ کے الیکشن سے پہلے الیکشن کروانا ضروری ہے۔ اب بات یہ کہ یہ باتیں جن ایشوز کی بات کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے ریئل ایشوز ہیں۔ آج اگر پٹرولیم، بجلی، گیس، یہ سارے یہ حقیقت ہے، اور یہ اختیار ہمیں پاکستان کی حکومتوں کے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے اختیار IMF کو دیا تھا۔ اور پھر آپ کو یاد ہے ہم اسی پروگرام میں وہ جو ایک صاحب معاون خصوصی تھے ایک پرائم منسٹر کے، جنہوں نے پٹرولیم پہ کوئی 300-400 ارب کا ٹیکہ لگا دیا تھا، جس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک کمیشن بنا دیا تھا کہ تحقیقات کروانی تھی کہ پرائم منسٹر اعلان کچھ کر رہا تھا اور وہ معاون خصوصی کچھ کر رہے تھے۔ لوگوں کے ایشوز یہی ہیں، اور کیا پاکستان کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اس امر کا ادراک ہے کہ عوام کس صورتحال سے دو چار ہیں، وہ کس کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اور یہ بات بھی درست ہے کہ ایک طرف تو بھوک، ننگ اور پسماندگی ہے، اور دوسری طرف گاڑیوں کی خریداری کا عمل ہے۔ اور بات یہ کہ ہم بار بار یہاں پر کہہ چکے ہیں، کیا ان باتوں کا کسی پر اثر ہوا کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی اشرافیہ پہ 17.5 ارب ڈالر ان کی مراد پر خرچ ہوتے ہیں، کسی کی مراد پاکستان کے اندر کم ہوئی ہے؟ اور باجے کے مراد یافتہ طبقات ان کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دیکھیں، متوسط طبقہ پاکستان کے اندر ختم ہو کے رہ گیا ہے، اور بجلی کے بل، جولائی کے بجلی کے بل آ رہے ہیں نا، اور بجلی کے بل کے گزشتہ ماہ کے مقابلے پہ کتنے آ رہے ہیں۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے آخری دنوں میں انہوں نے بھی کہا تھا کہ بجلی ملے گی اور سستی ملے گی، تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ جس گھر کے اندر بجلی کا بل جائے گا وہاں پر آپ کو خیر پڑنے والی نہیں۔ اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس جولائی کا بجلی کا بل جس کے گھر جائے گا وہاں سے خیر پڑنے والی نہیں۔ اور جب ہم حکمران اطاعت کی بات کرتے ہیں، عجیب معاملہ ہے کہ آپ زمینی حقائق دیکھیں کہ کوئی پارٹی بھی اس وقت الیکشن کی تیاریوں میں نہیں ہے۔ آپ اگر حکمران پارٹی دیکھ لیں، دوسری طرف آپ انتخابی مہم کا ماحول کیوں نہیں نظر آ رہا؟ اس کا مطلب ایک گیپ ہے پاکستان کے پولیٹیشنز میں اور پاکستان کے عوام میں، اور لوگ بیچارے آتے ہیں اپنا حق رائے دہی ہمیشہ سیاستدانوں کو سپرد کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر تبدیلی بھی آئے گی، یہ آئیں گے تو پاکستان کے اندر اصلاحات ہوں گی، یہاں پر 1 کروڑ نوکری مل جائے گی، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے، یہ بجلی کے بلوں میں رعایت ہو جائے گی، انتظامی اصلاحات ہوں گے اور عدالتوں سے آپ کو انصاف ملے گا۔ بات یہ کہ یہ سب کچھ میرے خیال ہواؤں میں کرنے والی باتیں ہیں، ہواؤں میں تحلیل ہو گئی ہیں۔ لوگ اس وقت مسائل کی اور مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں، اور ان کے زخموں پہ کوئی بھی مرہم رکھنے والا نہیں۔ ہم شہباز شریف صاحب کے بیان کی بات کریں، اس بیان کا مقصد کیا تھا سلمان صاحب؟ دیکھیں، کس خوبصورتی سے بتایا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں، کہ بھئی فیتہ کاٹنا کچھ نہ کچھ تو وہاں پر ہوگا، کہ وہ دن میں 4 فنکشنز کرتے تو نظر آتے ہیں، اور یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ پنجاب میں بھی وہ اسی طرح ہی کام کرتے نظر آتے تھے، اور یہ ایکچوئل مارکیٹنگ ہو رہی ہے۔ اور بات یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، میرا خیال ایاز صاحب سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر شہباز شریف صاحب اور ان کے دوست چودھری نثار علی خان صاحب، ہر پارٹی نے نا کچھ نہ کچھ کام کچھ لیڈرز کو لگایا ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیشہ نہ صرف اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں، بلکہ ایک وقت آیا تھا جب میاں نواز شریف کی ریزرویشن تھی، جب انہیں نااہل قرار دیا گیا، اس وقت بھی شہباز شریف صاحب اداروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی بات کرتے نظر آتے تھے۔ اور میرا خیال ہے جس طرح پاکستان کی صورتحال ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ بعض میں جب حوالے دیتا ہوں تو وہ لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتے کہ کیا
ان سے پہلا جو پرائم منسٹر تھا شہباز شریف، یہ بات آج آپ لکھ کے رکھ لیں، یہ نہیں کہے گا کہ میرے پاس اختیار کچھ نہیں تھا، میں کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا تھا. دیکھیں جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ کرتا نظر آتا ہے، اور شہباز شریف ایک ایکٹیو چیف منسٹر تھا اور ایکٹیو پرائم منسٹر ہے. البتہ ایک کس حد تک وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو، اس کا کس حد تک فائدہ ہے، اس پہ دو آراء ضرور ہو سکتی ہیں. دیکھیں جب تک کہ پاکستان کے اندر جاری جو جمہوریت ہے وہ ڈیلیور کرتی نظر نہیں آئے گی، پاکستان کے لوگوں کو اس کے ثمرات نہیں ملیں گے، اس وقت تک نہ پاکستان میں سیاست مضبوط ہونی ہے نہ جمہوریت مضبوط ہونی ہے. اور وہ جن کو ساتھ لے جانے کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ان سے زیادہ کسی کو نہیں پتا کہ مجھے بھی اچھا نہیں لگتا، مجھے بھی شرمندگی ہوتی ہے جب میں 2018 کا حوالہ دیتا ہوں، چونکہ ہمارے فاضل ممبر ہیں، یہ بتاتے تھے کہ کس طرح اس کو لایا گیا، کس طرح اس کو مسلط کیا گیا، کس طرح اس کو چلایا گیا. اور وہ خود بھی کہتا تھا کہ میں اس لیے ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے لا کر چلایا، میری قانون سازی میں ایجنسیوں نے میری مدد کی. اور پھر آپ دیکھیں کہ آج بھی وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں میں سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن ان کو آوازیں دے رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ چشمہ وہیں سے نکلے گا، اور جو بندہ جہاں سے اقتدار میں آتا ہے نا، دیکھیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بھی کوئی والی وارث ہے یا نہیں. میں نے بجلی کے بلوں کی بات کی ہے نا، کوئی پارٹی بھی عوام سے رجوع کرنے پہ دلی طور پہ تیار نہیں ہے، اس لیے تیار نہیں ہے کہ اس جمہوریت کے ثمرات پاکستان کی اشرافیہ کے لیے، حکمران ٹولے کے لیے، پاکستان کے لوگ مہنگائی کی آگ میں جل رہے ہیں اور کہیں ان سے داد رسی کا انہیں توقع نہیں. تو اب کس منہ سے جائیں گے وہ عوام کے پاس، یہی حکمران سوچ رہے ہیں. سلمان صاحب، ڈاکٹر عشرت العباد صاحب کا نام بھی سامنے آ رہا ہے، وہ نام کہاں سے آیا؟ دیکھیں آپ کا سوال بڑا ویلڈ تھا کہ اس دفعہ اتنا شور کیوں ہے. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو اب جو نگران آنے ہیں وہ 90 دن والے نہیں ہیں، یہ معاملہ انہیں آگے چلتا نظر آ رہا ہے، اور وہ پولیٹیشنز کی نام اسی لیے آ رہے ہیں. یہ ساروں کو آپ نگران پرائم منسٹر نہ سمجھیں. یہ میں جتنے امیدوار ہیں میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی آپ نام تو چلائیں، اگر نگران پرائم منسٹر ہوگا تو کم از کم کیبنٹ پہ تو ہم آ سکیں گے، کہ نام تو مارکیٹ ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ دوسری اہمیت اس کی بنی کہ جب آپ نے ایک ترمیم کی جس میں یہ کہا کہ جی کچھ اہم فیصلوں کا اختیار بھی نگران پرائم منسٹر کو ہوگا، اور وہ اس پس منظر میں تھا کہ جو آپ نے معاہدہ کیا IMF کے ساتھ، اور وہ دیکھیں 90 دن کا معاہدہ تھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1.2 بلین ایک گورنمنٹ 1.2 اس وقت تیسرے مرحلے میں وہ جو بلوچستان سے وہاں سے یہ ایک مخلوط گورنمنٹ. اب وہ یہ کہ جی ہر آدمی کہتا ہے کہ جی آپ نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا. میں ایک دو جو فیڈرل منسٹر ذمہ دار ہیں میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا جی ہر پارٹی 2-3 نام دے رہی ہے. اور اگر سے میرے سے آپ پوچھیں، دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کا نام زرداری صاحب کے ریفرنس سے آ رہا ہے. اچھا. اور اس وقت جو کیفیت بنی، میرا انٹرسٹ دو چیزوں میں، کیا سیاستدان ہوگا یا معاشی امور کا ماہر ہوگا. حتمی فیصلہ اس ساری مشاورت کے بعد شہباز شریف صاحب نے اپنے بڑے بھائی اور ایک اپنے چھوٹے بھائی کی مشاورت سے کرنا ہے، اور وہی پھر نگران پرائم منسٹر ہوگا.